آپ نے کب فیصلہ لیا کہ یہ شادی ختم ہو جانی چاہیے؟ ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو زور سے بات کرتے ہی نہیں سنا. گالی تو دور کی بات ہے نا. پھر آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو کانوں میں درد ہو جائے اتنی زور سے کوئی بات کرے. السلام علیکم ناظرین، کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں زینب یوسف، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ وومن کی ایک ایسی مثال موجود ہیں جو انٹرپرینیور ہیں، ساتھ ہی ساتھ پاکستانی بیوٹیشین ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فلانتھروپسٹ ہیں، یعنی کہ فلاحی کام بہت سارے کیے ہیں. یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت مصباح. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت اچھی. میم آپ اتنی پیاری ہیں اور آپ کے کام بھی بہت پیارے ہیں اسی طریقے سے. تو بس آج بہت سے تو میری بیسٹ فرینڈ ہو. پکا. ہاں. I'm so اتنی happy. تعریفوں کے بعد تو یہی ہوتا ہے. تھینک یو. بہت You شکریہ. deserve this. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ اس قابل سمجھتی ہیں، اس کا شکریہ. میم آپ کی جرنی کے بارے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جسے نہیں پتہ ہوگا، لیکن آج میں آپ سے کچھ ایسا پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتہ ہو. آپ کی شادی ایف ایس سی میں ہوئی، آپ تب بہت ینگ تھیں اور وہ نہیں چل سکی. آج بہت سی عورتیں ہیں وہ اس ڈر سے شادی میں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے کب فیصلہ لیا کہ یہ شادی ختم ہو جانی چاہیے؟ کتنی ایفرٹ پٹ کی تھے؟ سو بیٹے، جیسے تو یہ میرے پرسنل سوالات جو ہیں ان کے جوابات ڈھکے چھپے الفاظ میں بتاتی بھی رہتی ہوں، اور بتانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسے کسی حالات سے کوئی گزر رہی ہو بچی یا کوئی خاتون، تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے. بالکل. اور پہلے میں ذرا کم اس کے بارے میں بولتی تھی، لیکن پھر میں نے اور میری بیٹی ردا نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس میں ہم نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جب ڈسکس کیا، وہ ایم شو کے نام سے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ از اٹ رائٹ فار اس ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے حالات جب ڈسکس کرتے تھے، بتاتے تھے، تو ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو دہرایا نہ جائے، اس سے لوگ سبق حاصل کریں. تو بس پھر وہ چیز میں نے گرہ میں باندھ لی. جب بچیاں چھوٹی ہوتی نا، چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، بٹ مے بی گھر میں ان کا نمبر بڑا ہوتا ہے. جیسے کہ میں سب سے بڑی تھی اور میرے ساتھ میری بہنیں تھیں اور چھوٹے بھائی بھی تھے. تو اس وقت جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا رشتہ آیا ہے، یہ اپنے گھر کو چلی جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور کوئی ایسا واز این ارینج میرج، سو کوئی عشق کی کہانی تو ہوتی نہیں تھی. اس زمانے میں تو موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس پر یہ ہوا کہ جیسا آس مائی فادر سیڈ، ڈیڈی میں نے تو ڈاکٹر بننا تھا. تو ڈیڈی نے کہا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پڑھائیں گے. لو جی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں تو بہت خوش تھی کہ جوڑے اور اس میں وہ گٹے موٹے لگ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. بٹ لائک یو سیڈ اٹ ڈیڈ ناٹ ورک. ناؤ وائی ڈیڈ اٹ ناٹ ورک؟ اس میں اب اس عمر میں آنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کامن ہوتا ہے جب بچیاں اپنے شادی کو سنبھال نہیں پاتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنا پارٹ آف دا اپنی سائڈ آف دا اسٹوری سناتی ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، فلاں ٹھیکا. اور ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں یا کتنا سچ بول رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے لگا کہ میں شاید مے بی آئی واز ناٹ ریڈی. تو ریڈی بچیاں کون سی ہوتی ہیں، لیکن گھر اور ماحول، خاندان اور لوگوں کے بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو زور سے بات کرتے ہی نہیں سنا. مطلب گالی تو دور کی بات ہے نا. اور ہم بہن بھائی آپس میں اتنی پیار محبت سے رہتے تھے کہ چیخ چہاڑا ہی نہیں مچتا تھا. تو پھر آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو کانوں میں درد ہو جائے اتنی زور سے کوئی بات کرے، تو آپ تھوڑا سا یو ٹیکن اے بیک. اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ جب کہتے ہیں نا وین یو آر واکنگ ان somebody's location then only you know کہ آپ کو پاؤں میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. والدین کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. سو بہت ساری چیزیں جو شاید میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی،
وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لیکن آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک مرد، ایک شوہر، ایک بچوں کا باپ جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ اپنا اتنا دکھائے کہ لائک آپ زخمی ہو جائیں یا آپ کے بچے خوفزدہ اور چھوٹی سی چڑیوں کے بچوں کی طرح چھپے وہ بیٹھے رہ جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں نا وہ ایونچولی آئی کونٹ ٹیک اٹ. ناؤ آئی کم فرام اے فیملی جہاں پہ میری تعلیم تھوڑی بہت تو ہوئی تھی، میرے والدین پڑھے لکھے، میرے گھر میں ایک ماحول ایسا تھا جس میں سو وین اٹ آئی ڈیڈ آئی ٹیک دا ڈیسیژن. maybe my parents realized that something is not right. سو اس طرح سے یہ ڈیسیژن لیا. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے والد نے میرے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا، اسپیشلی بہنوں کو، اور کہا کہ آج کے بعد ان کا ویژن تھا. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لے گی. تو چلو آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی واز گیون اے چوائس کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گی یا آپ کام کرنا چاہیں گی یا کچھ کرنا چاہیں گی. کام تو خیر سوال ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں ڈیڈی، میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. دیٹ واز دا ٹائم دیٹ ورڈز لائک امپاورمنٹ، انٹرپرینورشپ اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھیں. تو ڈیڈی نے کہا کام کیا کرو گی بیٹے، پڑھائی لکھائی؟ تو میں کہا نہیں میں کروں گی. تو پھر اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں ملک سے باہر جانے کا سلسلہ ہوا. میں نے ڈفرینٹ اسکولوں، کالجزوں میں، ٹیکنیکل اسکولز میں سب جگہ لیٹر ادھر خط لکھتے تھے یا ٹائپ کر کے. تو جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا آیا. سو آئی وینٹ دیئر. آئی واز لکی، آئی ایم لکی الحمد للہ کہ مجھے ایک سپورٹ ملی والدین کی طرف سے، اور میں لنڈن گئی اور وہاں پہ میں نے اپنا بیوٹی کا کورس کیا. بیوٹی کا کورس کرتے وقت فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی واز گوئنگ ابراڈ alone, and my father had this strength and he has this confidence کہ میری بیٹی کر دکھائے گی اور میری بیٹی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جو تھا وہ ان کو اندیا دیا اور ہم نے تہیا کر لیا. جب میں واپس آئی تو میں وہاں پر بھی ڈبل شفٹس کے اوپر ٹریننگ حاصل کرتی تھی. صبح بیوٹی اسکول کے اندر، شام کو ہیئر ڈریسنگ اسکول کے اندر. تو اس طرح کر کے سال بھر رہ کے جب میں واپس آئی تو مائی پیرنٹس had another surprise for me, and they had actually made a beautiful salon for me, and they gave me a key and said open کرو دروازہ اور یہ تمہارا کام ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے کہا ہے ڈیڈی یہ کیا ہے؟ ڈیڈی نے کہا یہ جو میں جہاں پہ میں اپنے بال کٹواتا تھا نا یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے. میں نے کہا ڈیڈی یہ آدمیوں کا نہیں ہے، یہ عورتوں کا ہے. سو دس از ہاؤ دا جرنی اسٹارٹیڈ اینڈ دس از وے بیک ان کراچی ان 1980. میم ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد ویسا ہی ایک اور ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس اسٹیج پہ آپ نے کیا سوچا تھا اب کبھی شادی نہیں کروں گی؟ ایسے ہی تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی. بٹ things have developed. my salons have started running. کام اچھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر حالات کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور ہر دور جو ہوتا ہے نا بچیوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. ہر دور جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کے فرینڈس، آپ کے جان پہچان والے بھی مضبوط ہوں، پازیٹیو ہوں. آئی کم فرام فیملی اینڈ فرینڈس جہاں پہ پازیٹیوٹی جو تھی وہ ہر وقت ہی رہتی تھی. سو لائک میم عورتوں کے لیے ایک میسیج کس پوائنٹ پہ انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب الگ ہو جانا چاہیے، اتنا سفر نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک عورتیں بہت سی دفعہ مجبوری کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں، گھر میں اور بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی ان کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں. مطلب پڑھی لکھی عورتیں بھی خاموش رہتی ہیں. ڈیسیژن اس وقت فوراً لے لینا چاہیے جس وقت کوئی مرد آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے.
میم ایک کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو، باپ کی صورت میں یا ہسبینڈ کی صورت میں. اگر آپ کے والد آپ کو یہ تمام سیٹ اپ نہ کر کے دیتے اور سپورٹ نہ ہوتی والد کی، تو آپ کس مقام پہ کھڑی ہوتی؟ اگر سپورٹ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی کا صحرا جو ہے یا آپ کو اس وقت اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو ہیلپ اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جن کے والد نہیں ہوتے ان کے والدین میں سے ان کی مائیں ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان بھی بہنیں ہوتی ہیں. سو یہ تو ایک محاورہ ہے نا، کیونکہ جنرلی لوگ مردوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، یہ والی بات ہے نا. تو اگر آپ کا ایمان اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو رزق نہ ملے اگر آپ نے تہیا کر لیا. اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کے بھی کھانا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بالکل. سو آپ کی مضبوطی جو ہے نا وہ 2-3 چیزوں سے آتی ہے. عورتوں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے، تعلیم جو ان کا سب سے ایکسپینسو زیور ہوتا ہے. پھر ان کا خود مختار ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا. پھر ان کا بااختیار ہونا، یعنی کہ جب انہوں نے کمانا شروع کر دیا تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ یا ڈسٹریبیوشن کریں، اسپینڈ کریں، اپنے اوپر بھی کریں اور گھر والوں زیادہ کریں. گھر والے جو ہیں وہ اگر آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کا بریڈ ونر ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا آواز اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آواز اٹھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پلے کارڈ لے کر جو ہیں وہ جائیں. آپ دیکھیں جہاں پر ہوتے ہیں، جس جگہ ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کا ماحول کیا ہے. اگر آپ کے ماحول کے اندر حالات ہی ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اتنا کام میں دبا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا، وہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹائم مینیج کرتے ہیں. سو ٹائم مینجمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. خواتین جو ہوتی ہیں وہ صبح سے اٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، بچے، میاں، گھر، بزرگ، صفائی ستھرائی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مڈل کلاسز، لوور مڈل کلاسز اور مے بی ایون دا لوور انکم بریکٹ کے اوپر. ان ساری جگہوں پر جو بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ سارے کام بھی کرتی ہیں. اگر پڑھ رہی ہیں تو پڑھتی بھی ہیں، اور اگر وہ باہر کہیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو بھی کر رہی ہوتی ہیں. زندگی تو نہیں ختم ہو رہی. سو ٹائم مینجمنٹ از ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ واٹ از امپورٹنٹ فار یو از کہ جب آپ سب کچھ کر رہی ہیں، آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ میرے کپڑے نہیں بنے، عید میں مجھے نہیں ملا، یا نو پلیز. آپ ان حقوق کی بات کریں جو کہ آپ کو آپ کے مذہب نے دیے ہیں، آپ کی کتاب نے، قرآن نے دیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زندگی سے بتایا ہے کہ حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح مانگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیے. آپ اپنا کام کر لیں، اس کے بعد پھر بھی اگر آپ کو نہ اس کی تعریف ہوتی ہے، نہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو دین دیر آر ویز ٹو ٹیل دیم. منہ سر لپیٹ کے، سر پہ دوپٹہ باندھ کے آپ لیٹ جائیں گی، اٹھ کے پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹیکل پرابلمس. اینڈ ویمن آر ویری انٹیلیجنٹ. ویمن آر ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے ان کی، کھٹاکھٹ پٹافٹ سب کر لیتی ہیں. جہاں نظر آیا کہ زیادہ کام آپ کو مل رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ جلدی کام کرتی ہیں، تو اور کام کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو ٹائم مینیج کریے. میم آپ کی 5 اور بہنیں ہیں اور 2 بھائی بھی ہیں آپ کے. سو یو آر 8 فیملی ممبرس. تو اگر آپ اپنے گھر سے ایگزامپلیفائی کریں اس چیز کو کہ اگر سیم اپرچونیٹی دی جائے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ایکسل زیادہ کون کرتا ہے، عورتیں یا مرد؟ عورتیں کریں گی. میرے تو ڈیڈی رضیہ تھے جو کہ گنڈوں میں پھنس گئے تھے، اور گنڈے کون تھی؟ ہم 5 بہنیں. اچھا. کیونکہ خواتین زیادہ تھیں، بچیاں زیادہ تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں کبھی یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ بھائی ہے اور یہ بہن ہے.
وی ور آل ٹریٹڈ ایکولی. اسکول جانا ہے, چھٹیاں گزارنی ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے. کبھی اس میں یہ نہیں تھا کہ نہیں 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 تم نہیں جا سکتی ہو. بھائی, ہاں میری نانی اماں اور دادی اماں جو تھی نا وہ بڑی پریجڈس تھیں بھائیوں کے بارے میں. ہم کھانا لگتا تھا, کھانا رکھا ہوتا تھا تو کھٹا کھٹ بوٹی نکال کے دونوں بھائیوں کو ڈال دیتی تھی. ہاں مطلب مرغی کی 2 ٹانگیں دونوں بھائیوں کو مل گئیں. نانی ماں یہ کیا؟ کہتی بیٹے 2 ہی تو ٹانگیں ہوتی ہیں نا مرغی کی. اور گرما گرم روٹی بھی پہلے مردوں کو ملتی تھی. بس اب یہ ان کی شاید محبتیں ہوتی ہیں بیٹے. بٹ آئی نو دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم مائی فیملی, مائی پیرنٹس, مائی بردر اینڈ سسٹرز آج بھی رات کے 8 بجے ہم اپنی اماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. بارش, آندھی, طوفان, کم واٹ میں وی آر ٹوگیدر. بچے بھی آ جاتے ہیں اگر وہ, کیونکہ وہ کھاتے ہیں کچھ ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہیں, ہم لوگ اپنے وہی کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ماں جو ہیں ان کے پاس سب آتے ہیں. ڈیڈی کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا, ادروائز ڈیڈی آلسو یوز ٹو سٹ ود اس. وی ول ہیو, اٹ واز لائک اسمبلی ایوری ڈے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے گھر سے ہی ہم لوگ بڑے ڈیموکریسی کے بارے میں جانتے ہیں. کسی نے کچھ کہنا ہے, کسی کی کوئی بات ماننی ہے, کسی نے بات منوانی ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک جو میں دنیا دیکھتی ہوں, اپنے ارد گردوں میں دیکھتی ہوں کہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کس کس باتوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کاش یہ ہمارے گھر کا حصہ ہوتے. اچھا. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بات منواتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ بات پیش کرتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو بڑے ہیں اس کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پھر شو آف ہینڈز ہوتا تھا باقاعدہ ایسا, لائک اچھا ہاتھ اٹھا لو, کون تانی میری بہن ہے اس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے نو تانی یو کانٹ. بٹ دس از لائک یو اسٹارٹ your being, your personality from home. آپ کی تربیت, آپ کی نشو و نما, آپ کا اٹھان, آپ کا بڑھان سب گھر سے ہوتا ہے. Exactly. پھر آتا ہے اسکول, پھر وہاں آپ کو بہترین ٹیچرز ملتے ہیں, پھر اسکول کالجز میں اساتذہ ملتے ہیں, گائیڈنس ملتی ہے. اب اس تمام رگمرول میں اگر آپ کی راہیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے. یا ماں باپ نظر نہیں رکھ سکے, یا جو اسکول ہے یا کالج ہے یا اساتذہ ہیں وہ جو ہیں وہ اتنا نہیں جج کر سکے. اور پھر دوست احباب. پہلے زمانے میں نانی ماں, نانا با, دادی, ایون پیرنٹس وڈ سے کہ آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, شادی کا وقت آتا تو ہوتا تھا کہ سیرت اچھی ہونی چاہیے, صحبت اچھی چاہیے, اور پھر جا کے کہیں آپ کی صورت آتی تھی. ٹھیک ہے, تو صحبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی دوست احباب ہوتے ہیں. جب ایک کوئی 12-13 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کو کوئی چھوٹی سی پڑیا لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے یو فیلڈ, ٹیک دس, اٹ ول جسٹ گیو یو اے ہائی. ناؤ دس از دا پوائنٹ ویئر دیٹ فیملی اینڈ دا چائلڈ ہو از ٹیکنگ اٹ, ان دونوں فیملیز کو پتہ ہونا چاہیے, ٹیچرس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تعلیم, تربیت, ان کی نشو و نما, ان کا ہر چیز جو ہے نا وہ حل مطلب کہ دور ہوتا جا رہا ہے. وی یوز ٹو آسک آور پیرنٹس کویسچنس اینڈ دے وڈ گیو اس آنسرس. ہم پھر کویسچن پوچھتے تھے اور ہمیں پھر آنسرز ملتے تھے. اینڈ آف دا ڈے ہم اس آنسر کو ایکسیپٹ کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے بڑے تھے اور وہ ہمیں بہتر بتا سکتے, ماں باپ تھے نا. اب اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ رکیے, کٹ 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 انہوں نے کہا لیکن یہ تو اس طرح ہو رہا ہے, اماں اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. وہ جو گوگل مدر ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کر چکی ہے. بٹ دیر از آلویز پازیٹیوٹی اینڈ اے نیگیٹیوٹی ٹو ایوری تھنگ. سوشل میڈیا برا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں اتنا برائی برائی برائی. وائی آرنٹ دے لوکنگ ایٹ دا گڈ تھنگس؟ اتنے ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے,
اتنا پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایسے ایسے شہر، ایسے ایسی جگہ، ایسے ایسے کھانے، سوائے وہ چکن کڑھائی کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل ہے، بہت کچھ ہے اور اسی طرح سے کہانیاں، واقعات، صحابہ اکرام کی زندگی، اتنے پیارے چیزیں آتی ہیں، وہ نہیں دیکھتے. بالکل ایسا ہے. یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. اچھا میم بتائیے کہ آپ کے پاس بہت سی ایسی لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں جو ایسڈ اٹیک کی وکٹم بنی ہیں، ان کی کیا کہانیاں ہیں؟ آپ کو کب خیال آیا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے؟ خیال کب آیا؟ خیال ہر ایک کو آتا ہے نیکی کرنے کا. یہ بھی نیکی ہوتی ہے کہ آپ جب شیشہ اپنی گاڑی کا نیچے کر کے کسی معذور کو کوئی پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اب کوئی کہتا ہے جی یہ لوگ نہ دیا کریں آپ کیونکہ یہ ایک مافیا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا، بٹ یو نیور نو. صرف آپ اپنے اس دل اور اپنی نیت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا جس کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب آپ کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو دوسروں کا دکھ و تکلیف نظر آتا ہے. ایسا بھی وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پہ جانے کے لیے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ، تو کوئی اپنا آدھا گھر لا رہا تھا اور کوئی اپنا پورا گھر لا رہا تھا. یہ وقت نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو تکلیف ہے نا لوگوں کی، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی، وہ ہر جگہ ہے. مجھے بھی ہوگی، آپ کو ہوگی، مجھے کم، آپ کو زیادہ، اس کو اس سے کہیں زیادہ. لیکن خواتین کے ساتھ انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ہم کیونکہ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے، حقوق کے بارے میں ان کو زیادہ بتایا نہیں جاتا ہے، تو مار کٹائی، دنگا فساد، اور پھر شاید بچیوں کا بھی قصور ہوتا ہوگا، لیکن تیزاب پھینک دینا یا ان کو جلا دینا از ناٹ اینی ونس پروگیٹیو. آپ اتنا ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ آپ اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں، جس کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہو، جس کے ساتھ آپ پیلیش کرتے ہوں، آپ اس کو جلا دیں. نو. سو اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے ہمیں زندگی بھر ڈرایا گیا ہے. دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے اللہ میاں اگر تم نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، اب تو جھوٹ کی کوئی کہانی ہی نہیں ہے، اب تو بس خود ہی جلا دو. سو جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو اس وقت میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی. میرے پاس میں بھی کچھ سرپلس ہی ہوگا، تبھی کام کرنا اس طرح کا شروع کیا. لیکن یہ کام بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ اس کے محبوب کے اسوائے حسنہ کے اوپر چل رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی وہ وزن نہیں اٹھانے کو دے گا جو آپ اٹھا نہیں سکتے. بالکل 5 کلو اٹھائیں گے تو 5 ہی رکھے ہوں گے، 2 2 کر کے رکھ دیں گے. سو جتنا آپ سہار سکتی ہیں اتنا ہی ملتا ہے. عورتوں کو جب یہ تیزاب اور مٹی کے تیل سے جلائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بہت مہنگا اس کا علاج ہوتا ہے. سو جب میرے پاس ایک بچی نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے ٹھیک کریں آپ، کیونکہ آپ بیوٹیشین ہیں، آپ میک اپ سے ٹھیک کر دیں گی. دیٹ واز دا چینج ان مائی لائف. میری زندگی نے ایک ٹوٹل یو ٹرن لیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں تو مجھے بہت اچھی طرح سے مدد کرنے کے لیے دیجیے. اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیکاز دیٹ از سم تھنگ جو ہم سب لوگ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مجھے دیا. میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو دیکھو کیسے پٹر پٹر میری زبان چل رہی ہے. یہ بند ہو جائے، یہ ہاتھ میرے نہ چلیں تو آپ لوگ مجھے بلائیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی بچی کو اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان بچی 17-18 سال کی، فرام 14 ایئرس ٹو 25-30 ایئرس کی بچیوں اور عورتوں کے اوپر جب تیزاب ڈالا جاتا ہے تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے، بس یہ جی نشان عبرت بنے گی. اس نے مجھے انکار کیا، یہ جہیز کم لائی، اس کے یہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، اس نے شادی سے کیوں انکار کیا، اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہوگی، بڈھے سے کیوں شادی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. میم بیویوں کو بھی جلا دیتے ہیں؟ جی بیٹے، کیونکہ ان کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں. کیا یہ بیٹیاں انہوں نے کی ہیں؟ یہ تو مردوں کو اپنا علاج کرانا چاہیے نا.
تو اس لیے نہ صرف بیویوں کو جلاتے ہیں بلکہ بیٹیوں کو بھی جلا دیتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے جہاں پر ان کو نشے کی دوائی پلا کے کمرہ بند کر کے بیوی بچے سب اندر بند اور جل گئے سب کے سب. کچھ بچ گئے تو بچ گئے, نہیں بچے تو پھر وہ بس گئے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس کا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنے کا موقع دیا تو میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے میں اس لڑکی کا علاج کروں گی. پھر میں نے کہ اخبار میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی تو فلاں تاریخ کو ڈپلیکس میں آ جائیں. میں نے اپنے اللہ سے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا. میں نے توبہ کی کہ میں نے یہ چیز پہلے کیوں نہیں دیکھی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جب بھی آپ کو یہ موقع ملتا ہے جب آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 42 بچیاں, بچے, عورتیں زیادہ, کچھ لڑکے بھی تھے. میں نے کہا اللہ میاں میں نے آپ سے 2-3 ہی مانگے تھے, میں اتنا نہیں علاج کرا سکتی. لیکن بس اب وہ سلسلہ یہ ہوا ہے کہ ہر سال فار دا لاسٹ 20 ایئرس 20 سال ہو گئے مجھے 100 سرجریاں میں کرواتی ہوں مفت. ٹھیک ہے, ان 100 سرجریوں کے ساتھ ساتھ جیسی ان کی آنکھ کھلی اور ان کی روشنی آ گئی, گردن جڑی ہوئی ہے وہ ہل رہی ہے, ہاتھ یوں ہے وہ کھل گئے, میں ان کو کام سکھاتی ہوں. بیکاز آئی وانٹ دیم ٹو بی مضبوط, آئی وانٹ دیم ٹو بی امپاورڈ. آئی ڈونٹ وانٹ دیم کہ وہ اپنی شکل کی وجہ سے کام نہ کریں, گھر میں چھپے رہیں. محلے والے ان کو کیوں ڈرا رہے ہیں کہ اب دیکھو تم تنگ نہ کرو ورنہ تمہیں ہم فلاں کے پاس بھیج دیں گے. اب وہ بچیاں جو ہیں لائر, نرسز, تعلیم, شادیاں بھی ان کی بہت اچھے بچوں کے ساتھ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ وہ بیوٹیشنز بن گئی ہیں, رکشا چلاتی ہیں, ٹھیلے لے کے جاتی ہیں. یہ سب وہ جلی ہوئی بچیاں کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر میرے پاس اس وقت 800 لڑکیاں ہیں تو 800 کی 800 جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس میں سے بہت سی بچیاں کام کر رہی ہیں, ان کے گھر والے بھی ان کی مدد کرتے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں جو یہ مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ان کی ایک آپریشن سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے, 35, 40, 50 آپریشن ہوتے رہتے ہیں. تبھی بھی آپ اگر کسی 30-25 آپریشنز والی کسی بچی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہائی بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, مطلب وہ کبھی بھی وہ نہیں بن سکتی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے, سو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں, اس کے بارے میں لوگوں سے کہیں کہ آگے بڑھیں پلیز. شکر ہے الحمدللہ کہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اور بہتر ہو سکتا ہے اگر لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں. ہماری کتنی 20-25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 55% عورتیں ہیں. 55% میں آپ نکال دیں کوئی بہت بیچاری لوور انکم بریکٹ سے ہیں, مطلب وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے ان بچیوں کی مدد کر سکتی؟ وہ مرد کیوں نہیں کر سکتے جن کے ان کے گھر کے باقی مردوں نے تو دیکھا ہوگا نا کہ انہوں نے کیسے کس طرح سے ایک بچی کو جلا دیا. ناک گھل جاتی ہے بیٹے, کان چلے جاتے ہیں, آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان سب کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور پھر آگاہی دینا اس لیے ضروری ہے, وچ از آف کورس تھرو یور. آپ سے بات چیت کر رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہے تو میرے پاس بھیج دیجیے, میں اس کو دیکھوں گی. لیکن یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے, ایک لڑکی بھی نہیں جلنی چاہیے. بالکل. مجھے اتنے گوز بمپس آ رہے ہیں, اتنی شیورنگ ہو رہی ہے. او مائی گاڈ. میم آگے بڑھتے ہیں. خوبصورت دکھنا کتنا ضروری ہے ایک شخص کے لیے, ایک انڈیویجول کے لیے؟ سب کو بہت اچھا لگتا ہے, کوئی اچھی شکل نظر آتی ہے, کوئی صاف ستھری شکل نظر آتی ہے. اب تو ہم یہ کہتے بھی نہیں ہیں نا کہ تمہارا رنگ کیسا ہے یا تمہارا جسم کیسا ہے, بیکاز اٹس باڈی شیمنگ اینڈ اٹس ناٹ رائٹ, اینڈ وچ از سو رائٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بنایا ہے یو شوڈ انجوائے دیٹ. سو بٹ جیسے بنایا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اور اپنے آپ کا خیال ہی نہ رکھیں. آپ اپنا خیال رکھیں, یو شوڈ لک نائس, یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گی, آپ کے چہرہ, بال, ناخن وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اب ہیلتھ کا خیال آپ کہتی ہیں ہاں باپ مجھے بتائیں گی کہ گوشت بھی کھائیے اور یہ بھی کھائیے. کھانا وانا سب کچھ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, بس اعتدال میں کھائیے. ایک جزیرہ ہے جاپان میں,
وہاں پہ سب سے لمبی زندگی والے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ صحت مند ہیں, ان کو کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہوتی, مطلب اگر وہ مرتے ہیں تو وہ مطلب اب بس مر گئے, 100+ کے. ان کا کھانا پینا سمپل ہے, ان کے واک کرنا ہے, وہ کام بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے صرف انتظار کرتے رہتے ہیں کہ منو سلوا اترے گا, نتھنگ لائک دیٹ. بٹ زندگی کو اپنی آسان کریے, اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈرنک واٹر, یو ہیو ٹو ٹیک گڈ فوڈ, موسم کے سبزی پھل. بچے نا سیلڈ نہیں کھاتے, بھائی کھلائیں, بیکاز اٹس سو گڈ, اینڈ ٹیل دیم دیٹ, لائک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں جب رات کو دودھ پلایا جاتا تھا نا, تو دودھ نہیں پینا, یا صبح جاتے ہوئے دودھ نہیں پینا, تو وہ جو آخر کا جو گلاس میں 1-2 لقمے رہ جاتے تھے وہ چھوڑ دیے جاتے تھے. تو نانی ماں کہتی تھی, ارے اسی میں تو ساری جان ہے, اس کو پی کے جاؤ, تم نے پورا دن گزارنا ہے. تو مو کر کے سارا لیا اور بھاگ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, لائک کس طرح سے آپ کو کیا کھلانا اور کیا پلانا, اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کو خود کیا کھانا پینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا چہرے پہ لگانا چاہتی ہیں. اٹس ناٹ آلویز دیٹ یو کین افورڈ ٹو بائی اے برانڈیڈ میک اپ ٹو لک بیوٹیفل. یو کین ایکچولی بائی سم تھنگ which is inexpensive, but not something which is not good for your skin. آپ پڑھیں تو صحیح کہ ہے کیا, کس میں لکھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے جو انفارچونیٹلی لوکل پروڈکٹس بنتے ہیں اس میں تو یہ لکھا بھی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں جو کبھی شاید ان کا جیب اجازت بھی نہیں دیتا, اور آپ وہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ میک اپ بہت اچھا ہے نا, تو اس کا فاؤنڈیشن لے لیتے ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں فار سم انٹرنیشنل برانڈس تو وہ بہت انیکسپینسو ہے, تو وائی ناٹ ٹرائی دیٹ. آپ اچھی بیوٹیشین, اچھی تھراپسٹ, اچھی ہیئر ڈریسر کے پاس جائیے, بتائیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے گھر میں ہی بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کا بھائی آپ کا میک اپ دیکھ کے گیا کہ پلیز صاف کرو, تم بھوت لگ رہی ہو, ٹھیک ہے. یا آپ کی نانی ماں کہیں گی کہ کبھی تو تیل لگا لیا کرو بیٹے, سارے بال خشک ہوئے چلے جا رہے. یہ ساری بیوٹیشنیں گھر پہ موجود ہیں, یہ آپ کے میل میک اپ آرٹسٹ اور ہیئر ڈریسرز بھی گھر میں موجود ہیں. سو لسن ٹو دم, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. ٹیک کیئر آف یور سیلف, دس از یور ٹائم, دس از یور ٹائم ٹو لک. اینڈ لائک جیسے میں نے کہا, ہر دور خوبصورت ہوتا ہے. مجھے اپنا بہت اچھا لگتا ہے. میم آپ تو ہیں اتنی پیاری, آپ کو تو مجھے لگتا ہے ہار سنگار کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ویسے جنرلی اگر بات کریں, اگر میک اپ ختم کر دیا جائے دنیا میں سے, تو کیسی نظر آئے گی دنیا؟ نیچرل. نہیں مطلب عادت ہو جائے گی مردوں کو ایسے عورتیں دیکھنے کی؟ بالکل ہو جائے گی, صحیح لگے گا سب, آئی ایم شیور. کیونکہ دیکھیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا کیا کہ نہ کچھ میک اپ, نو بالکل ہونا چاہیے. میں کہاں جاؤں گی پھر. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو میک یور سیلف بیوٹیفل فار مین. آپ مردوں کے لیے کیوں خوبصورت بننا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے آپ کے لیے خوبصورت بنیے نا. تو اس کے لیے اگر آپ بہتر چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں, سو آئی ایم شیور کہ آپ کی طرف جو بھی نظر اٹھے. میں نا کبھی جاتی ہوں نا شادی بیاہ میں, ہاں میں وقت پہ پہنچتی ہوں, جلدی پہنچ جاتی ہوں. اب سب لوگ آ رہے ہیں, تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے بھی لوگ ہوتی ہیں خواتین, کتنی کوئی چلاک لگ رہی ہے, اف توبہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے. Really? اچھا, اب یہ جو کامنٹس ہوتے ہیں, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دے ڈونٹ ایون نو دیٹ پرسن, ہاؤ کم ان کو یہ پتہ چلا یہ چلاک ہے, یا وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ تو اس کو سوٹ ہی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو یہ تو اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہے. اس لیے کہ دا پرسن ہو از واکنگ ان از ناٹ گیونگ اے گڈ امپریشن, یو سی. سو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال اور بھی ہے, اب تم کو بھی پتہ نہیں نانی ماں آ کے بیٹھ گئی میرے پروگرام میں. ایک کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. آپ جو کچھ بھی ہیں آپ اس کو اچھا کریں, جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اچھا, آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسے کامنٹ سے, بیکاز میں نے یہ سنا ہے کہ پیاری عورتوں کے تو دشمن ہی بہت ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے لیکن خامخواہ جیلس ہوتے رہتے ہیں لوگ. بٹ وائی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ
اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نہیں مانتی آپ کی بات، سوری. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس اپنے آپ کے اندر سے پہلے نگیٹیوٹی نکالیں گے تو ہم خود ہی پازیٹیو. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں مجھے اپنی امی کا ماشاء اللہ سے شیز حیات، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مگر مجھے آج تک یاد ہے کہ میری ماں جو تھیں وہ کھانا وانا جو بھی گھر میں جو کام شام کرنے کے بعد وہ اپنی ساڑی لیتی تھیں، وہ بال برابر کرتی تھیں. میری نانی اماں فار آل کم ٹو تھنک آف اٹ، مائی نانی اماں وڈ پٹ تبت سنو آن ہر فیس. میں کہتی نانی ماں تبت سنو آپ لگا رہی ہیں، تو ہماری نانوں کو پسند ہے. نانوں کو کک نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا لگا رہی ہیں، بٹ لائک شی. سو ون ڈے وین آئی سیڈ کہ آپ نانا با کے لیے لگا رہی ہیں، میں تو مذاق کر رہی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے تبتسوں کی خوشبو بھی، اور دیکھو یہ بوتل کتنی اچھی ہے اس کی. تو لائک واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، آپ اپنے آپ کو خوبصورت، یو شوڈ لک خوبصورت. اگر آپ کو پتہ ہے میرے منہ میں دانے نکلے ہوئے ہیں، باقی کی اسکن اتنی صاف ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ صاف ہو جائے گا. یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے. دانے نکلنے تو جوانی کی نشانی ہوتی ہے. اچھا میم، آپ سے زیادہ کون ہی جانتا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر کے بعد آپ کو میک اپ ریموو کر لینا چاہیے؟ سو ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ دیٹ یو از یوزنگ. اگر آپ اچھا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں نارملی اسٹینگ پاور جو ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اب اگر ہم فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں، ایم کی بات چلیں میں ایم کی بات کرتی ہوں. تو ایم کا ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے سلک فاؤنڈیشن. اس کی اسٹینگ پاور جو ہے نا وہ 8 سے 10 گھنٹے ہے. سو اسی لیے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو دلہنیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو تھوپ کے لگایا جاتا ہے، لیکن وہ کیونکہ پگمنٹڈ ہے زیادہ تو وہ ٹھیک ہے، دیٹ از فل کوریج. فل کوریج ہے. ہاں اب آ جاتا ہے ایک میڈیم ٹو فل کوریج، یعنی کہ وہ خواتین جیسے میں ہوں کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنا میک اپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ میری 6 بجے تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے آفس کا، 5 بجے تک، لیکن مجھے کبھی دوبارہ اس کو پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ینگ بچیاں ہوتی ہیں، گرلز آر گوئنگ ٹو اسکول اینڈ کالجز اینڈ مے بی جو ذرا بڑی ہونے لگتی ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اس کی بی بی کریم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور بھی لائٹ ہے. تو بہت یہ ایک اپنا روٹین بنا لیں. صبح منہ صاف ہونا چاہیے اور پھر آپ کوئی چیز لگائیے. رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنا سارا میک اپ ریموو کرنا ہے. نا اف یو سلیپنگ ایٹ 12 o'clock دین ریموو اٹ. سو رہی ہوں مجھے نیند آ رہی، میں صبح اٹھا کے کروں. نو ڈونٹ ڈو دیٹ، بیکاز یور اسکن از بریدنگ تھرو یور پورز. یور اسکن شوڈ بی کلین. گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بیسن سے منہ دھوتا ہے، کوئی ایلو ویرا جیل لگا لیتا ہے، کوئی ماسک بنا لیتا ہے. ہمیں تو اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں جو پھل سبزیاں وغیرہ تھیں وہ ہماری نانی ماں بتاتی تھیں. کیلا گل رہا ہوتا ہے نا، جیسے بہت اچھی اسکن ہوتی ہے، اسے ٹائٹ فیل ہوتی ہے کیلے کے چھلکے سے جی رب کرنے. سی مجھے نہیں پتہ ہے، آجو ڈیپلیکس میں چلے. تو یا سو یو لائک ہر چیز جو استعمال کی جاتی ہے بیٹے وہ ڈونٹ پلیز. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلیچنگ کریم کوئی نہ لگایا کریں. اچھا. کیونکہ دس از ون میننس ان آر سوسائٹی، جس کی وجہ سے لڑکیاں گوری تو ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں وہ اس کا نقصان اٹھاتی ہیں. فریکلز، پگمنٹیشن، کچھ بھی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں اور گوری اسکن کے اوپر فریکلز ہوتے ہیں تو وہ خوبصورتی کی نشانی ہے. دس امیزنگ ماڈل جو کہ اتنی مشہور ہے جس کا منہ فریکل سے بھرا ہوا ہے اینڈ شی از ڈارک کمپلیکشن، اور وہ ماڈلنگ کر رہی ہے، انٹرنیشنل رینک کے اوپر ہے. سو تھنگس ہیو چینج ناؤ. لرن ٹو اپریشیٹ واٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون یو. مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سی خواتین کہیں کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہیں، انہوں نے بیوٹی پارلر کھولا. میں نے بیوٹی پارلر اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو ہیلپ کر سکوں، میں آپ کو سمجھا سکوں، بتا سکوں. ادر آلسو بیسیکلی آئی تھنک جو بیوٹی پارلرز ہیں اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چٹا کر دینا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو نیٹ اینڈ کلین بنانا، مینی پیڈی کروانا. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوراً چٹے ہو جاؤ گے.
ہاں نہیں، بیسکلی واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ از گرومنگ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مینیکیور پیڈیکیور کا مطلب ہے ناخنوں کا، ہاتھ پاؤں کے ناخن کا خیال رکھنا، یا فار دیٹ میٹر بہت سی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی جسم میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ بچپنے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے کیا بالو بچہ پیدا ہو گیا. تو جو جو ایسٹرن کنٹریز ہیں نا، جیسے یو ای بہاروں میں، وہاں پہ بچے کی پیدا ہوتی ہے ان کی ویکسنگ کی شوگرنگ شروع کر دیتے ہیں بچپنے کے، مطلب کہ 6-8 سال کے بعد بچی جو ہوتی ہے وہ ہیئر لیس ہوتی ہے. اچھا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ گھر سے، مجھے یاد ہے جب چھوٹی سی بالکل بچے پیدا ہوتے ہیں تو نانیاں دادیاں آٹے کی لوئی بنا کے یہاں پہ رگڑتی تھیں کہ سافٹ بال ہوتے ہیں تو وہ اس سے بال جو ہے نا وہ نکل جائیں گے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. سو اب ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ویکسنگ ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ آج سے نہیں، یہ عرصے سے ہو رہی ہے. اچھا لگنا، خوبصورت، کلوپیٹرا کے بارے میں کتنی کہانیاں، نور جہاں کے بارے میں کیا کہانیاں، دودھ سے نہاتی تھی وغیرہ وغیرہ. ہائے یہاں پہ دودھ ہی نہیں ملتا پینے کے لیے اصلی. تو بٹ یو نو لائک، اور یہ گلاب کے عرق ہوتا تھا، یا اس کی خوشبو اور یہ تمام چیزیں. سو ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں ہم پرسنل گرومنگ کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے چہرے کا خیال رکھ رہے ہیں، بالوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ناخن کا خیال رکھ رہے ہیں، جسم کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم تیار ہو کے نکلتے ہیں تو ہم پلٹتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کوئی فریگرنس لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے. سو کی جو فریگرنس رینج ہے نا، اس کے اوپر میری جتنے بھی نام ہیں وہ سب خواتین کے اوپر ہیں. روزی، جوزلین. میرے نام پہ بھی بنا دے. آپ ناری لیجئے، پوچھیے کیوں. میرے نام پہ بنا دے ایک زینی. اوکے چلو اس کے ساتھ. واو. اچھا، آپ نے ابھی جو فریگرنس لگائی ہے نا بہت خوبصورت ہے. یہ بھی کی بالکل ہے. کون سی والی ہے؟ کاشمیر. ٹھیک ہے، کاشمیر. سو اس میں کیا ہے بھلا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ تم ناری استعمال کرو. ٹو می اس کے ہر پرفیوم کے ساتھ ایک فلاسفی ہے. ناری از فار اے کانفیڈنٹ گرل. ناری از فار اے گرل ہو وانٹس ٹو لک گڈ. ناری از اے گرل ہو از کیئر فری، جیسے اس وقت آپ کے بال ہیں. اور ناری از دا گرل جو اس کو فکر ہے اپنی، اینڈ شی از کانفیڈنٹ. وٹ ایور شی از ویئرنگ، وٹ ایور شی از، ہاؤ ایور شی از واکنگ، بٹ وہ ناری لگا کے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. واو، ہاؤ بیوٹیفل آئیڈیا. بس مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. ہاں بالکل، آؤ اچھا دل چاہے. میم مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائمر اور موئسچرائزر کا جو کانسیپٹ ہے کہ فاؤنڈیشن سے پہلے اپلائی کرنا چاہیے اسکن سیف رہتی ہے، از دس ٹرو اور جسٹ میتھ ہے ایک؟ پرائمر اینڈ موئسچرائزر، دیز آر ٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ پروڈکٹس. موئسچرائزر موئسچر، پانی، ٹھیک ہے. سو یور اسکن نیڈس واٹر، اٹ نیڈس، اس کو سپل کرنے کے لیے آپ کو موئسچرائزر لگانا ہے. اپنے منہ دھویا آپ موئسچرائزر لگا لیجیے. آپ رات کو سوتی ہیں، آپ ہلکا سا نائٹ کریم لگاتی ہیں، اس میں بھی موئسچرائزر ہوتا ہے. پرائمر کیا ہوتا ہے؟ پرائمر از اپلائڈ بیفور دا فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. اٹ ایکچولی کنٹرولز یور پورس کے جو گلینڈز ہوتے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور جب اس کے اوپر آپ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو وہ اسموتھ لگتی ہے، وہ اس کو اسکن کو ایک ایون ٹون دیتا ہے. ویسے اسکن پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر ڈائریکٹلی فاؤنڈیشن یوز کریں تو اٹ از اے کانسیپٹ کہ وہ اندر چلا جاتا ہے پورس کے، بٹ دیر از آلسو اے تھنگ بی گلو، جس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کی مساج. جب یہ پرائمر نہیں تھا، یہ فاؤنڈیشن نہیں تھے، لوگ منہ صابن سے دھوتے تھے تو صابن اندر چلا جاتا تھا. اچھا اوکے. ڈن ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بتائیں ہیئر کلر کتنی دیر بعد کروانا چاہیے؟ کیا اس سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں؟ نہیں. ہر چیز کی ایکسیس جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہے. اعتدال میں رہ کے کرنا چاہیے. ینگ بچیاں ہیں، شوق ہوتا ہے ہم نے اپنے بالوں کا کلر چینج کرنا ہے، ہم نے ہائی لائٹس کرنے، لو لائٹس کرنے، آپ ضرور کرائیے، بٹ یوز گڈ پروڈکٹس، کیونکہ اس کے اندر چانسز آف ڈیمیجنگ یور ہیئر بہت لیس ہوتے ہیں. جو بال سر سے باہر آ جاتے ہیں وہ ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو جو اس کی روٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جو اوپر والے بالوں کے اوپر جو ڈیڈس آپ کی جو بال ہیں ان کے لیے آپ کا سرم لگانا، کنڈیشنر لگانا، اچھا پروڈکٹ لگانا از گڈ.
ہاں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں گئی تھی وہاں سے تو وہ جل گئے بال تو اب اس کو ٹھیک کر لیں، جلا کے تو پھر دوسری جگہ جا کے فردر جلانا چاہتی ہیں. ذرا آپ چل کریں. ٹھیک. اوکے میم مجھے یہ بتائیں کہ ویکلی اگر سلک فاؤنڈیشن کی بات کریں، کیونکہ ہمارے آفس میں بھی وہی یوز ہوتا ہے، میرے گھر پہ بھی وہی یوز ہوتا ہے، ٹوٹلی موسٹلی آؤٹ آف اسٹاک بھی رہتے ہیں، اس کا نیوڈ والا میں یوز کرتی ہوں شیڈ، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنی سیل ہے اگر 1 ڈے کی بات کریں تو؟ ایک پروڈکٹ کی سلک فاؤنڈیشن کی اگر ہم صرف بات کریں. ایسے مجھے یہ پتہ تو نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ کمپلین یہی آتی ہے کہ جی آپ کا اٹس Out ناٹ of اویلیبل. stock اچھا ہے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے، اس کا ریزن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسٹمز میں کبھی پرابلمز آتے ہیں، اچھا یا کبھی ہمارے ہر بیچ جو تیار ہوتا ہے ہم ٹرکی سے بنواتے ہیں، تو ٹرکی سے جب بیچ تیار ہوتا ہے تو ہم اس کو جا کے چیک کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم ان فاؤنڈیشنز میں کچھ اور اچھی چیزیں بھی ڈالتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بھئی اس کے ڈالنے سے اسکن کے اندر گلو آئے گا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ چمکنا چاہیے اسکن کو. آپ نے کبھی پہلوانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے پورے جسم میں تیل لگاتے ہیں نا یس چمک؟ تیل بھی مساج کرتا ہے. نہیں یہ اس لیے نہیں لگاتے ہیں نا، چمکنے کے لیے اسکن چمک رہی ہوتی. تو جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں بیٹے ان کو ان کے ساتھ کلر میچ از امپورٹنٹ. سم ٹائمز آئی ڈو ہیئر دیٹ سرٹن کلر میں نے لگایا تھا اور میری اسکن گرے ہو گئی، آکسیڈائز ہو گئی. اب جو بھی کہتا ہے نا آکسیڈائز ہو گئی، میں کہتی ہوں بیٹے آکسیڈائز کا کیا مطلب ہے؟ آکسیڈائز اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کا کلر کی کمپلیکشن کے حساب سے نمبر 1 آپ نے اس کی سلیکشن صحیح نہیں کی، نمبر 2 آپ نے اس پروڈکٹ کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کیا ایکسپائریشن ہوتی ہے، کہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا ہے. بہت سی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بہت سے پروڈکٹس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا. اس کو پہچاننے کے لیے یو کین آلویز اسمیل اٹ، یو کین آلویز لک ایٹ اٹ، کیونکہ وہ تیل پانی وغیرہ الگ ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک خاتون آئی امریکہ سے، اور انہوں نے مجھے سلک فاؤنڈیشن کی بوٹل دی اور کہا کہ یہ 10 سال پہلے میں نے لی تھی، ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا 10 سال تک آپ نے استعمال کی ہے؟ کہتی ہاں بس ایک ہی تو قطرہ لگاتی ہوں میں. ٹھیک ہے. سو میں نے فرسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ واز دیٹ آئی اوپنڈ اٹ اینڈ آئی اس کو اسمیل کیا. شکر ہے کوئی اسمیل نہیں آئی تھی، which only proves that this is such a good quality product. But that doesn't آئل الگ ہو جاتا ہے پھر بھی، آئل یا دوسرے انگریڈینٹس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سو پلیز سلیکٹ یور کلر، آلسو نو دا انڈر ٹون آف یور اسکن. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آنکھیں میرے ہلکے بہت ہیں تو میں نے یہ لگایا تھا تو یہ اور گرے ہو گئے، اس لیے کہ جو آپ کا ڈارک کلر ہے اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اورنج ٹون لگا کے اس کو سیٹ کریں اور پھر اس کے اوپر دوسرا لگا لیں تو کلر کریکٹر لگائیں تو صحیح ہو جائے. کلر کریکٹر لگا لیں، نہیں کریکٹر لگا لیں. اگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا بیٹے، یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچیوں کے پاس 2 چیزیں ہونے چاہیے. آپ کہیں گی کون سی لپسٹک اور کون سے فاؤنڈیشن؟ نہیں، آنکھ اور عقل. آپ آنکھ دیکھنے کے لیے یا پیاری آنکھ؟ نہیں آنکھ دیکھنے کے لیے، جس میں جو بینائی ہے نا وہ دوسری چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ جو کلرز یہاں پہ ٹیسٹ کر رہی ہیں، نو ٹیسٹ اٹ ہیئر سو دیٹ اٹ از کلوزر ٹو اسکن ٹون. ہاں اگر آپ کو گورا لگنے کا شوق ہے، مے بی جسٹ گو 1 شیڈ لائٹر. ٹھیک ہے. آپ کا رنگ فرض کریں کہ وارم کلرز میں سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے نیچرل وارمتھ ہے، اور آپ لگا لیں فیئر، تو آپ ہے نا چائنیز ٹائپ کی خاتون لگیں گی. ڈونٹ ڈو دیٹ. سافٹ کلرز لگائیں. دیز آر بلڈیبل پروڈکٹس. آپ نے تھوڑا سا لگایا، اس کے اوپر تھوڑا سا اور لگا لیجیے. آپ نے لائنر لگایا، آپ کو لائنر لگاتے ہوئے ہو گیا، آپ نے اس کو فوراً بلینڈ کر لیا اور خوبصورت ہو جائے گا. سو یہ کیا چیز ہے جو بلینڈ کرنے کو کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے.
اور کیا کہاں دیکھ یہ دیکھ رہی ہے. اوکے اچھا میم یہ بتائیں, لاسٹ کویسچن شاید ہوگا یہ ہمارا, 50% جب سیل لگتی ہے اس کے بعد بھی کتنا مارجن تقریباً لیتے ہیں آپ لوگ؟ 100%, 200%؟ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ بیٹے, نہیں. اتنا زیادہ ہوتا ہے. 50% سیل جو ہوتی ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے بیٹے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ وی آر برنگنگ ان نیو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیو پروڈکٹ آر مچ بیٹر اور لٹل بٹ مور بیٹر, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم نکالتے ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 100 روپے کی چیز ہے تو اس کے اندر اگر اچھی کوالٹی کی چیز ہے, لیٹ سے آپ کا بچ جائے گا کوئی 30%, 20%, اس سے زیادہ نہیں. بٹ ریزن کیا ہوتا ہے کہ لیٹ دس بلک گو اینڈ نیو بلک کم, تو اس کی طرح سے. ٹھیک ہے میم, اگر کوئی ڈپلیکس کی برانچ لینا چاہتا ہے, ہر کوئی لے سکتا ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ہماری ڈپلیکس کی اس وقت 80 برانچز ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اس 80 برانچز کے اندر ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم ان لڑکیوں کو دیتے ہیں, ان خواتین کو دینا چاہتے ہیں جو امپاورڈ ہونا چاہتی ہیں, جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. اس کو کھڑا ہونے کے لیے ان کو بہرحال سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی فیملی کی طرف سے. فیملی میں ان کے بھائی ہو سکتے ہیں, ان کے والد ہو سکتے ہیں, ان کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں. ہم ان سے اپنے نام کی چارج کرتے ہیں اور منتھلی ہم فکس کرتے ہیں, سو دیٹ آپ کروڑوں کمائیے لیکن آپ ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, جو کہ بہت نامنل سے ہوتا ہے. 5 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز جو آپ کو اس میں دی جاتی ہے, لگائی اس کی پوری, ہمارے پاس آڈٹ کی ٹیم ہوتی ہے, ہمارے پاس مینیولز ہیں, کنسٹرکشن مینیولز ہیں, اکاؤنٹنگ مینیولز ہیں, ہمارے پاس ٹریننگ پروگرامز ہیں. ٹریننگ پروگرام ہر ایک کی جی ڈی کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی کہ ریسیپشن پہ کون بیٹھا ہے, اس کا کیا ٹریننگ ہونی ہے, ہیئر ڈریسر کی کتنا ایکسپیرئنس ہے. ہر لڑکی جو کہیں پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس کو بیفور دا اسٹارٹ آف دا فرینچائز اس کو ڈپلیکس کے انسٹیٹیوٹ میں آ کے سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میم, اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اگر کسی نے سیکھنا ہے تو؟ کوئی کہتا ہے مجھے صرف میک اپ سیکھنا ہے, مجھے نہیں بال کاٹنے, تو خالی میک اپ کی کلاس ہو سکتی ہے, وہ ان کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کرتے ہیں. بڑی عمر کی خواتین جو کہ اپنے لیے کچھ چاہتی ہیں, ان کے لیے پرسنل گرومنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, بس مجھے تھوڑا سا میک اپ کرنا سکھا دو, مجھے اپنے بال بنانے سکھا دو, ہم وہ بھی کرتے ہیں ان کے لیے. تو ڈفرینٹ کورسز, ڈفرینٹ ورک شاپس, ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم اس میں رکھ لیتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ بھی سکھائیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ان کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی وہ والی ہے یا نہیں؟ ہاں, تو وہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے شروع کریے, جمپ مت کریے, ورک سلولی اینڈ گریجولی. اینڈ الحمد للہ اس وقت ڈپلیکس سے نکلی ہوئے لوگ, یعنی ہمارے امپلائیز یا اسٹوڈنٹس, سب لوگ اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. کسی بھی سیلون میں چلے جاؤ, جہاں پہ جو سب سے اچھی لڑکی ہوگی وہ ڈپلیکس کی لڑکی ہوگی. سو دس از الحمد للہ, اینڈ دے آل اپریشیٹ اٹ. سیلونز کے اونرز ہیں جنہوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. زبردست میم, اس ساری چیزوں کے کانٹیکٹس بھی آپ دے دیں تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ کانٹیکٹ بھی کر سکیں. میم بہت شکریہ, آپ کے وقت ہے, مجھے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا.